1947 کے اوپر، اور یہ حدیث وہ حدیث مسلم شریف میں تھی، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ یہ لوگوں کو بخاری کا حیضہ ہے نا، کہتے ہیں بخاری پڑھو، بخاری بخاری کی حدیث دکھاؤ، ہم کہتے ہیں آؤ پڑھتے ہیں بخاری، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو بھی پڑھ، مگر ایک بات ذہن میں رکھ، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ کیوں جی؟ پڑھا علم دینداری نہ آئی، بخار آیا ان کو بخاری نہ آئی۔ بخاری بھی پڑھ، اور بخاری کے ساتھ پھر مسلم بھی پڑھ۔ قرآن کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کتب صحیحہ میں کسی کو دیا گیا ہے تو وہ دو کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم۔ بخاری اور مسلم۔ اور یہ کون ہے امام بخاری؟ امام بخاری فرماتے ہیں جب میں حدیث روایت کرتا تھا نا، سنتا تھا، حدیث سننے کے بعد میں دربار مصطفیٰ میں جاتا تھا۔ بدعت کی رٹ لگانے والوں سنو ذرا، امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیثیں پڑھتے ہو، بخاری والے کا عقیدہ بھی دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں میں دربار مصطفیٰ میں جاتا تھا اور حضور کے در پر جانے سے پہلے میں غسل کرتا، سب سے عمدہ لباس جو تھا وہ میں زیب تن کرتا، سب سے عمدہ لباس میں زیب ایتھے ہولے بولے ہو نا، تمہیں پتہ ہے مولوی چنگے کپڑے پا لوے تو تساں تے 100 جناب کیڑے کڈنے ہوندے نے وچوں، یہ بڑے پھٹ گئے مولوی، انہیں پیسے کتھوں آ گئے نے انہاں کولوں، تمہیں پتہ ہی نہ ہو جنہوں کو دیندے ہو، جے دیندے کچھ نہ ہو تو حساب کاہدا لیندے ہو؟ بھئی حساب تو ہی لے سکدا نا جڑا کوئی دیوے، جڑا دیوے کچھ نہ او دا حساب لینا بندا ہے، تو تسی نیرے کیڑے ہی کٹ دے ہو جی۔ اے مولوی کو پیسے کتھوں آ گئے، کپڑے ہی پاندے نے، جتیاں ہی پاندے نے، کیوں جی؟ یہ گڈیاں بدل دے نے، او جناب 100 گلاں کر دے ہو۔ پیسے تھوڑے بھی ہون نا تے مولوی صاحب نو کپڑے چنگے پانے چاہیے، کیوں؟ اس وجہ تو جدو تسی ویکھو تے اے نہ آکھو کہ اے غریب غربا لوگ نے، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی بھائی اے ماڑے ہوندے نے، جڑے مولوی ماڑے ہوندے نے، کپڑے چنگے پانے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ دے متعلق کے بات بڑی مشہور ہے کہ آپ جتی بڑی کمال دی پاندے سن، اعلیٰ قسم دی، بڑی کمال دی جتی پاندے سن۔ تو ایک دفعہ کسی بندے سوال کیتا، حضور اسلام تے بڑی سادگی دا درس دیندا ہے، تو ایڈیاں ایڈیاں مانگیاں جتیاں لے کے پاندے ہو تسی، اینے پیسے جتی تے لا چھڑ دے ہو، تو جتی پانی تے پیراں چ ہوندی نا۔ فرمایا تو نہیں نہ پتا میں کیوں جتی چنگی پانا، دسو نا جی حضرت، یہی تو گل پوچھنی ہے سامنے، کیوں ایڈی مانگی جتی پاندے ہو؟ فرمایا جتی چنگی اس تو پانا جدو کو حضور دا گستاخ میرے لو ویکھے نا، او دی نظر میری جتی تے پوے تو جتی تے ہی رہ جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فاقتلوہ، 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 فاقتلوہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری کا طریقہ، جب بھی کوئی حدیث سنتے نا تو آپ حدیث سننے کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے، غسل فرماتے، اور سب سے جو عمدہ ترین لباس تھا اسے زیب تن فرماتے، اور اسے زیب تن فرمانے کے بعد پھر آپ بہترین عمدہ خوشبو لگاتے، عمدہ خوشبو لگانے کے بعد پورا ہار سنگھار کر کے بالوں میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، آنکھوں میں سرما ڈالتے، پھر در مصطفیٰ پہ آتے، مسجد نبوی شریف میں آ کر پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر آقا کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ کی نسبت سے میں نے یہ فرمان سنا ہے، آپ اجازت دیں میں لکھوں کہ نہ لکھوں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں لکھوں؟ میں کہتا ہوں بخاری کی رٹ لگانے والوں، امام بخاری کا عقیدہ تو دیکھو، بخاری بھی پڑھو، صحیح بخاری کا عقیدہ بھی پڑھو۔
صاحب بخاری تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ آقا آپ اجازت دیں تو لکھوں، نہ دیں تو نہ لکھوں۔ پھر جب حضور فرماتے کہ لکھ تو پھر امام بخاری لکھتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ ہے حضرت امام بخاری۔ ہم کہتے ہیں آؤ بخاری بھی پڑھو، مسلم بھی پڑھو۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ ہے، صحیحین میں موجود ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 547 کے اوپر درج کیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں، ان عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں۔ قالا، آپ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، حضور نے جب احد کے شہیدوں پر ان کی نماز جنازہ پڑھی، احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی، احد کے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی، احد کے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد 8 سنین قلم ودائل احیاء والاموات، اور حضور نے انہیں ایسے مخاطب کیا جیسے زندوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ایسے حضور نے احد کے شہیدوں کو مخاطب کیا کہ جیسے زندوں کو۔ ثم تعالی علی المنبر، پھر حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور حضور جب منبر پہ آئے فقال انی بین ایدیکم فرتم وانا علیکم شہید، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا اور میرا ملاپ ہوگا، قیامت کے دن تمہارا اور میرا ملاپ ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تمہارا اور میرا ملاپ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا تو کر کے جاؤ نا، جب قیامت کے دن حضور دیکھے تو دیکھ کے خود فرمائیں وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ختم نبوت کا پہرے دار آ گیا ہے، وہ دیکھو ناموس رسالت کا چوکی دار آ گیا ہے، وہ دیکھو جو ساری عمر یہ بات کرتا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ او بیلیو کم از کم اتنا تو کرو نا، اتنا تو کر کے جاؤ نا کہ جب جاؤ تو حضور خود فرمائیں میں جانتا ہوں اسے آنے دو، اسے آنے دو، وَآنَا مَوْعِدُكُمُ الْحَوْض، اور حضور نے فرمایا پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا۔ قیامت کے دن میرے امتی کو پیاسا نہیں پھرنا پڑے گا، بے یار و مددگار نہیں پھرنا پڑے گا، بے یار و مددگار وہ پھریں گے جن کا کوئی نہ ہو۔ ارے میرے امتی بے یار و مددگار نہیں پھرے گا، بلکہ میں کوثر کے جام بھر بھر کے اسے پلاؤں گا۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ سمجھ آ گئی؟ آنا موعدکم الحوض، فرمایا میں تجھے حوض کوثر پہ ملوں گا۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں یہاں بیٹھ کے حوض کوثر کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ سب نبیا، فاقتلوہ سب نبیا، فاقتلوہ سب نبیا، فاقتلوہ نعرہ حیدری، یا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھ کے بھی حوض کوثر کو سامنے دیکھ رہا، فی مقامی ھذا، یہاں بیٹھ کے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے جو محبوب، جو مدینے کا تاجدار مسجد نبوی شریف کے منبر پہ بیٹھ کے جنت میں حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہے، وہ اپنے روضہ اطہر میں اپنے غلاموں کے احوال کو بھی دیکھ سکتا ہے۔
اپنے غلاموں کے احوال کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا لا انظر الحوض الان، فرمایا انا فی مقامی، یہاں بیٹھ کے بھی میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي، اب سنو آگے، فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں قَدْ أُوتِیتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ، میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دے دی ہیں، میرے رب نے مجھے آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں بھی دے دی۔ میرے رب نے اپنے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے چابیاں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ دیگ پکاتا ہے، دیگ پکانے کے بعد وہ ایک آدمی کو بلاتا ہے، کہتا ہے تو آ، ہارون صاحب نو بلا لیا، میں پکائی دیگ، ہارون صاحب نو آکھیا آؤ جی ادھر ذرا اتھے بہو دیگ تے آ چوڑ ونڈو، اے چوڑ جنہیں چوڑ لینے ہون دے کدے کول جاسی، جڑا دیگ تے، کیوں جے دیگ دا کنٹرول تے ہو دے کول ہے نا، کوئی میرے علاوے گا تو میں کی آکھاں دا جاؤ جی، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جاؤ جی، خزانے خدا کے ہیں، چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ خزانے خدا کے ہیں اور چابیاں خدا کے خزانوں کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ شرک تب ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ خزانے بھی مصطفیٰ کی ہیں، چابیاں بھی مصطفیٰ کی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خزانے خدا کے ہیں، چابیاں مصطفیٰ کی ہیں۔ کوثر خدا کا ہے، ساقی مصطفیٰ ہے۔ جنت خدا کی ہے، شفاعت مصطفیٰ کی ہے۔ دینے والا خدا ہے اور خدا کے خزانوں کی تقسیم کرنے والا یہ مصطفیٰ ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو۔ اور پھر میرے مصطفیٰ تو جانتے تھے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ میرے در پہ بھیکاری اور سوالی بن کے آئیں گے، میری شفاعت کی امید پہ، مجھ سے مانگنے کی امید سے، تو وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس دور کے اندر ان پر شرک کے فتوے لگائیں گے۔ اب سنو آگے حدیث، بخاری کے اندر بھی میں نے عرض کیا، اس کا حوالہ دیا، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو لگا امام بخاری پہ، اگر فتویٰ لگانا ہے تو لگا امام مسلم پہ، اگر فتویٰ لگانا ہے تو لگا صاحب مشکات پہ۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، اگر فتوے لگانے ہیں تو بخاری پڑھنی بھی چھوڑ دو، مسلم پڑھنی بھی چھوڑ دو، مشکات پڑھنی بھی چھوڑ دو۔ حدیث بخاری میں دکھانا یہ فقیر کا کام ہے، مسلم میں دکھانا یہ فقیر کا کام ہے، مشکات میں دکھانا یہ فقیر کا کام ہے۔ کوئی نہ مانے تو وہ اپنے نصیبوں پہ روئے، وہ اپنے مقدروں پہ روئے، وہ اپنے عقیدے پہ روئے، وہ اپنے نظریے پہ روئے، وہ اپنے آپ پہ روئے کہ میں کن لوگوں میں شمار ہو گیا کہ جن کا ہر وقت ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ نبی کے پاس یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم پر شرک کے فتوے لگانے والوں اور شرک کی دن رات مشینیں چلانے والوں، یہ سن لو، ہم نہ کسی کی تحقیق سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے فتوے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے یہ فرما دیا ہے وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بعدی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ من سب نبیا من سب نبیا
نبيا فاقتلوه. من سب نبيا اب توجہ کرو ذرا، سمجھو بات کو. فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمایا مجھے یہ کوئی خوف نہیں ہے. جو خطرہ مولوی کو ہے وہ مصطفیٰ کو نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی تجھے؟ مولوی کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ شرک ہو جائے گا، یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو جائے گا، یا علی کہہ دیا شرک ہو جائے گا، در مصطفیٰ کے گدا بن گئے تو شرک ہو جائے گا، یہ نہ کرو شرک ہو جائے گا. آمنہ کا لال فرماتا ہے کہ کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا جو اعلان میں کر رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا جو اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، میں نے شرک کو ختم کر دیا ہے. میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، وہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بھی مشرک، جن لوگوں کو شرک کی تعریف کا پتہ نہیں ہے وہ ہمارے رہبر اور رہنما بن چکے ہیں، وہ ہمارے دین کے اور مذہب کے ترجمان بن چکے ہیں. یہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے شرک کا خوف کوئی نہیں، اور مولوی کو فکر لگ گئی ہے، اس نے مشینیں چلا دی ہیں، شرک 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 کی مشینیں لگا دی ہیں اس نے. ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے کوئی خوف نہیں. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمایا ایک خوف ہے مجھے، الدنیا ان تنافسوا فیہا، فرمایا ایک خوف ہے مجھے کہ تم میرے بعد دنیا پرست ہو جاؤ گے. تم میرے بعد ایمان سے بتاؤ، آج ہم دنیا پرست بنے مگر شرک نہیں، مشرک نہیں بنے. سمجھ آ گئی؟ دنیا پرستی تو ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں 200 کا نفع آئے گا اگر یہ سوٹ بک گیا. ہم گاہک پکڑ لیتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا پرستی ہم میں آئی ہے، مگر یہ یاد رکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا. اور یہ جان لو با خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وما علینا الا البلاغ.